میرا نام عزیر ہے اور میرا تعلق پنجاب سے ہے۔ میں ہمیشہ سے بہت ذمہ دار انسان ہوں۔ مجھے اپنے کام پر فوکس کرنا بہت پسند ہے۔ میں نے زندگی میں کبھی اپنا وقت ضائع نہیں کیا اور باقی لڑکوں کی طرح لڑکیوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر خود کو ذلیل نہیں کیا۔ مجھے کبھی کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آئی۔ آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے، میں اپنی والدہ کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کی شادی پر کراچی گیا۔ وہاں پر میرا پورا خاندان اکٹھا تھا، بہت سارے کزنز، دور پرے کے رشتہ دار، مجھے جن کا پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ بھی میرے رشتہ دار ہیں، وہ سب آئے ہوئے تھے۔ اور اس سارے فنکشن میں میری نظر ایک لڑکی پر پڑی جو کہ میری دور پرے کی کزن تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر تو شاید میری ساری سوچ منجمد سی ہو گئی۔ میں بہت دیر تک اس کو بہت غور سے دیکھتا رہا۔ اس کے بعد خود پر کنٹرول کیا کہ کہیں مجھے کوئی نوٹ نہ کر لے۔ وہ لڑکی مجھے ہر لحاظ سے بہت ہی زیادہ پسند آئی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اسے فوراً یہ بات بتا دوں کہ تم کتنی حسین اور دلکش ہو، کاش کہ تم میری بن جاؤ۔ یہ سب کچھ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، لیکن میں اس کو اپنے دل کی بات بتا نہ سکا۔ شادی ختم ہو گئی اور ہمارا واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ میرا واپس جانے کا ذرا دل نہیں تھا۔ میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے پورا راستہ اسی کا سوچ رہا تھا۔ رہ رہ کے میری آنکھوں کے سامنے اس کا پھول سا چہرہ چھا جاتا ہے۔ گھر آیا اور وہی بے چینی۔ میں نے خود کو بہت روکا کہ اسے یاد نہ کرو، پر اف، وہ لڑکی قیامت بن کر میرے دل و دماغ، میرے وجود، میرے ہوش و حواس کا حصہ بنتی جا رہی تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ اس کی محبت سے وہ لڑکی میرے دل کی گہرائیوں میں کہیں بہت گہرا اپنا نقش چھوڑ چکی تھی۔ عجیب سی بے چینی میرے وجود کو دن رات جھنجھوڑ رہی تھی۔ تب جا کر مجھے احساس ہوا کہ لوگ جب محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو واقعی وہ اپنے آپ میں نہیں رہتے۔ ان کی حالت کیا ہو جاتی ہوگی میں اچھے سے سمجھ چکا تھا۔ اچانک ایک دن میری والدہ نے بولا کہ بیٹا، ہم جن کے گھر شادی پر گئے تھے نا، وہاں ایک اور فنکشن ہے اور ہمیں لازمی جانا ہے۔ انہوں نے بہت اصرار کیا ہے، تو تم تیاری کر لو، ہمیں دوبارہ کراچی جانا ہے۔ یہ سن کر تو میرے دل میں خوشی کے لڈو پھوٹنے لگے۔ میں نے کہا جی چلیں۔ بس ہمارا سفر شروع ہو گیا اور اس بار تو میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ اگر اس بار مجھے وہ لڑکی ملی تو میں اس کو ضرور اپنے دل کا حال بتاؤں گا۔ خدا نے بھی مجھے خوش قسمت انسان بنایا ہے۔ میں جب اس فنکشن میں گیا تو وہ میرے سامنے تھی، کالے رنگ کے ایک خوبصورت لباس میں۔ وہ کیا حسین لگ رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی اس کو دیکھا، میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن ایک بار پھر میں اسے اپنے دل کا حال نہیں بتا سکا۔ جیسے تیسے میں نے وہ رات گزاری اور خود کو کوستا رہا کہ کاش میں اس سے بات کرتا۔ تو اگلی صبح جب کزنز نے کراچی کے سمندر پر جانے کا پلان کر لیا تو میں بہت خوش ہوا کہ چلو اب موقع مل گیا۔ وہاں پر میں نے اسے تھوڑا سائڈ پر کر کے بولا، اقصیٰ، کیا میں تم سے تمہاری ذات سے متعلق کوئی بات کر سکتا ہوں؟ وہ چونک کر بولی، ہاں عزیر، بولو، کیا بات ہے؟ میں مسکرایا اور کہا، برا تو نہیں مانو گی نا؟ وہ بولی، ارے بولو تو، بات کیا ہے؟ ایسے پہیلیاں کیوں بجھوا رہے ہو؟ میں نے مسکرا کر کہا، آپ مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہو۔ اگر میں آپ کو اپنی شریک حیات بنانا چاہوں تو آپ انکار کر کے میرا دل تو نہیں توڑو گی؟ وہ میری بات سن کر دھیرے سے مسکرائی اور آہستہ سے بولی کہ عزیر،
مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ بات کر کے وہ فوراً وہاں سے چلی گئی۔ مجھے تو اس پل ایسا لگا جیسے میں سمندر کے کنارے نہیں بلکہ کسی جنت میں کھڑا ہوں، جہاں کی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے میری روح کو معطر کر رہے تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں زور زور سے اعلان کر دوں کہ آئی لو یو اقصیٰ، لیکن میں نے خود پر اس وقت کیسے کنٹرول کیا یہ صرف میں جانتا ہوں۔ اس کے بعد ہم نے اپنے نمبر ایکسچینج کیے اور میری واپسی پر میری حالت دوبارہ ویسی ہی تھی جیسے پہلی بار ہوئی تھی، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ بری حالت تھی۔ میرا واپس پنجاب آنے کا بالکل دل نہیں تھا۔ گھر آنے کے بعد سکون اس لیے تھا کہ روز فون پر بات ہونے لگی۔ اقصیٰ سے محبت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے اپنے گھر والوں کو فوراً رشتے کا بولا۔ میرے گھر والے نہیں مانے، لیکن اس لڑکی نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس نے کہا، عزیر آپ دوبارہ سمجھائیں اپنے گھر والوں کو۔ میں نے پھر کوشش کی اور آخر کار میرے گھر والے مان گئے، لیکن مسئلہ تب آیا جب اس کی فیملی نے انکار کیا۔ ہم دونوں بہت پریشان ہوئے، لیکن ہمت نہیں ہاری۔ میں نے بہت پاپڑ بیلے اقصیٰ کی فیملی کو منانے کے لیے، لیکن پھر الحمدللہ وہ سب بھی مان گئے، اور اس رب کا شکر ہے کہ اس نے ہم دونوں کو منزل پر پہنچایا۔ ہم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے اور الحمدللہ ہم دونوں بہت خوش ہیں۔ اقصیٰ بہت ہی بہترین لڑکی ہے، میرا ساتھ دینے والی، مجھے بہت پیار دینے والی۔ میں خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھتا ہوں جس کو اس کی محبت ہمیشہ کے لیے مل گئی ہے، الحمدللہ۔